تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے, کئی صحافی تھے, ہمارے مخالف پولیٹیشنز, ان سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوئن تھا. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر سے جو گفتگو کی گئی, امریکہ کے وہ جو ڈونلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ حقیقت تھی. اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی, جس طرح کی پھر کارروائی ہوئی, اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ میٹنگ ہوئی ہمارے ایمبیسڈر سے ڈونلڈ لو کی, اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کنفرمڈ ہیں. کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس کس دن ٹیبل ہوا. اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں. جس میں ڈالرز کے ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے, جس پہ سب سے کم خسارہ تھا وہ اب تھا. 11 سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا. ایکسپورٹس ریکارڈ, تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے اوورسیز پاکستان نے, ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ. ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرچ کرنے کی, وہ تاریخی سب سے زیادہ. 5 ہماری فصلیں, کیونکہ 60% لوگ کسان ہیں, سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار. اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی, یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں, جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے, تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر, اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی. اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرو بھی نیچے جا رہے ہیں, روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے, ایک پورا ملک میں افراتفری کا ماحول بن گیا ہے جس سے اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی, کہ حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں. اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا, یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکورٹی کونسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں, اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے, یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد, کہ پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملیں. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں
کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی، یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے، تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی، کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے، ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف، ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں تھی ساری، جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے، اپنے ملک کو تباہی، خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف، قبائلی علاقہ اجڑ گیا، $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا، وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو NRO دیا، اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے، ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا، اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا، تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے، یہ بیرون ملک سفارت خانے، کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے، کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی، اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے. ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے، ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں، بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھیں، ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا، کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے، کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں، جب میچ کھیلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے. جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر ایک اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جو
جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے, سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے, اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر, تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پالیٹکس میں آئے گا, اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف, کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز, پشاور, اسلام آباد, کراچی اور لاہور, سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی, وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں, کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے, لوگ بیداری آ چکی ہے, لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے. اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ, ضمانت پہ لوگ, تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں. جو یہ پرائم منسٹر بھاگا پھر رہا ہے ادھر ادھر, جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں. 40 ارب روپے FIA میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے FIA کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی, اپنے لوگ بٹھائے گا, پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں LDA میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں, اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا.